پاک افواج کی افغان طالبان کے خلاف مؤثر فضائی کارروائی، قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر تباہ۔ آپریشن غضب للحق کے تحت 14 اور 15 مارچ کے درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ یہ انفراسٹرکچر اور زیر زمین اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے ڈیل کرنا چاہتا ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ کہا ایران کی پیش کردہ شرائط اچھی نہیں، امریکی شرائط پر معاہدہ ہونے تک جنگ جاری رہے گی۔ اپنے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک سیکیورٹی خود یقینی بنائیں۔ امریکہ ان ممالک کے ساتھ بحری گزرگاہ کے تحفظ کے لیے تعاون کرے گا۔ ایران نے اپنے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں یا نہیں یہ ابھی واضح نہیں۔ امریکی صدر نے ایران کے جزیرے خارق پر دوبارہ حملے کا اشارہ دے دیا۔ کہا خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا، ممکن ہے صرف تفریح کے لیے چند اور حملے کریں۔ ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی۔ سنا ہے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اب زندہ نہیں، سپریم لیڈر کی موت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ اپنے ہرمز کے لیے چین سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ثابت ہو گیا امریکی سیکیورٹی ناکام اور خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پڑوسی ممالک غیر ملکی افواج کو اپنے ممالک سے نکال دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا خلیجی ممالک کو مشورہ، بحر خارق پر حملہ پڑوسی ممالک کی سرزمین سے کیا گیا، جوابی حملے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ آپ نے ہرمز دوستوں کے لیے کھلی ہے لیکن دشمنوں کے ٹینکرز اور جہاز نہیں گزرنے دیں گے۔ ایرانی فوج کا جزیرہ خارق اور بو موسیٰ پر حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ کہا اماراتی عوام سے اپیل ہے کہ ابوظہبی، دبئی اور فجیرہ کی بندرگاہوں، ڈاکس اور امریکی ٹھکانوں سے فوری انخلا کریں۔ امریکہ نے عراق میں ری فیولنگ طیارے کے حادثے میں ہلاک 6 فوجیوں کی شناخت جاری کر دی۔ ایران جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ 140 امریکی فوجی زخمی، جن میں 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ نے عمان میں سرکاری عملے اور ان کے اہل خانہ کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ادھر اسرائیل کی لیبنان میں بھی دہشت گردی جاری، تازہ حملوں میں 14 افراد شہید ہو گئے۔ مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 358 روپے 1 پیسہ فی لیٹر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بالائی علاقوں میں آج بارش کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، کشمیر، گلگت، بالاکوٹ، منسہرہ، چترال، سوات، دیر، بٹگرام، چلاس، استور اور کوہستان میں بھی بارش کا امکان۔ اور ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن، پاکستان اور بنگلہ دیش تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں آج آمنے سامنے ہوں گے۔ پہلا میچ میزبان ٹیم اور دوسرا پاکستان نے جیتا تھا۔ ادھر قومی آل راؤنڈر حسین طلعت انجری سنگین نوعیت کے باعث پی سی بی کے مطابق حسین طلعت کا بایاں کندھا ڈسلوکیٹ ہو گیا۔ کرکٹ میں واپسی کے لیے 12 سے 14 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے چین، فرانس، برطانیہ سے مدد مانگ لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے امریکہ عالمی ممالک کے ساتھ مل کر جنگی جہاز بھیجے گا۔ امید ہے چین، فرانس، جاپان اور برطانیہ اپنے جہاز بھیجیں گے۔ ہم جلد ہی آبنائے ہرمز کو کھلا، محفوظ اور آزاد بنا دیں گے۔
امریکی صدر کی سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر 5 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچنے کی تصدیق، کہا 5 میں سے 4 طیارے مرمت کے بعد دوبارہ خدمات انجام دے رہے ہیں، 5واں طیارہ بھی جلد بحال ہو کر متحرک ہو جائے گا۔ ادھر کویت کے احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملے میں 3 فوجی اہلکار زخمی، عراق میں بھی امریکی سفارت خانے کے ہیلی پیڈ پر میزائل حملہ، بحرین میں بھی امریکی اڈے پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ امریکہ کی ایران کے سب سے بڑے مرکز خارق پر شدید بمباری، حملوں کے بعد جزیرے کے متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر ایران کے جزیرے خارق آئی لینڈ پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ٹرمپ کا ایران سے سرنڈر کرنے کا مطالبہ، بولے عقل مندی اسی میں ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے اور جو بچ چکا اسے بچا لے، ورنہ جب تک سب ختم نہ کر دیں جنگ جاری رہے گی۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق خارق پر حملے میں ایرانی بارودی سرنگوں کے ذخیرے، بنکرز اور دیگر فوجی مقامات کو تباہ کیا گیا۔ فی الحال تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل کی تہران، شیراز، اصفہان اور قم پر بھی بمباری، حکومتی انفراسٹرکچر اور سرکاری دفاتر کو نشانہ بنایا۔ بمباری کے باوجود ایرانی عوام کے حوصلے بلند، تہران میں سابق سپریم لیڈر کے قریبی مشیر علی شمخانی کی نماز جنازہ ادا۔ ایران کی جانب سے میزائل حملوں کی نئی لہر کا آغاز، ایرانی میزائل آئرن ڈوم کو چکمہ دیتے ہوئے اہداف پر جا لگے، تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں آگ بھڑک اٹھی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، اسرائیلی شہر ایلات، شوہم اور رشون لیزیون میں بھاری نقصان۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل میں کلسٹر وار ہیڈ تھا جس سے متعدد عمارتیں متاثر ہوئیں۔ ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں اب تک 14 اسرائیلی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے۔ سائرن بجنے پر خوف کے شکار شہریوں کے بھاگنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آنے لگی۔ حکومت کا اگلے 2 ماہ تک تمام محکموں کی سرکاری گاڑیوں کے تیل میں 50% کٹوتی کا اعلان، 60% گاڑیوں کو گراؤنڈ کیے جانے کے فیصلے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ سرکاری اور حکومتی سرپرستی والے خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سے 30% تک کٹوتی کی جائے گی۔ سرکاری افسران اور وزراء کے بیرون ملک دوروں پر پابندی برقرار رہے گی۔ کفایت شعاری اقدامات سے کی گئی بچت عوامی ریلیف کے لیے استعمال ہوگی۔ اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکریٹریز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلوں پر عمل درآمد کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں حکومتی بچت پلان کے نفاذ کا تفصیلی جائزہ۔ شہباز شریف نے دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات سادگی سے منانے کی ہدایت کی۔ اسرائیل اور لبنان میں براہ راست مذاکرات جلد شروع ہونے کا امکان، اسرائیلی اخبار کے مطابق مذاکرات پیرس یا قبرص میں ہوں گے۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ فرانسیسی صدر لبنان اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر چکے۔ ادھر اسرائیلی فوج کی لبنان میں بمباری بھی جاری، تازہ حملوں میں بچوں سمیت 18 افراد جاں بحق۔ 15 روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 826 افراد جاں بحق ہو چکے۔ دنیا کو جنگ میں جھونک کر ثالثی کی آڑ میں امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر مال بنانے میں مصروف۔ مشرق وسطیٰ میں سفارتی سرگرمیوں کے ساتھ اپنی کمپنی کے لیے فنڈز حاصل کرنے کی کوششیں بھی کرتے رہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف، صدر ٹرمپ نے جیرڈ کشنر کو مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے حل کے لیے خصوصی ایلچی بنا کر بھیجا تھا۔